سب کے ساتھ ہو۔ آئے آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے روح القدس کے متعلق جانیں گے۔ متی 4 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو روح القدس یسوع کو بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ تو ہمیں خدا کا پاک پوتر کلام ہمیں روح القدس کی مختلف جو سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس دنیا کے اندر بنی ہوئے انسان کے لیے ترتیب دی گئی ہیں، وہ روح القدس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ آج جو روح القدس کی بڑی نعمت کو جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کے اوپر جو ہے بہت سی خدمات کا جو سا ہے عمل جو سا جاری ہے، وہ ہے شفا کی نعمت۔ یعنی شفا معجزات جب ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ روح القدس صرف انہی نعمتوں کے ساتھ کام کرتا ہے، جبکہ ہم اگر دیکھیں کلام مقدس میں سے تو روح القدس کی تحریک، روح القدس کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہر ایک شخص کی ایبلٹی کے موافق ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ روح القدس کی تحریک جو سی اگر اس کی زندگی میں ہے تو وہ صرف جو سا ہے ایک خاص جو سا کرائیٹیریا کے ساتھ ہے۔ ہم اس لیے اب جو سی منسٹریاں، خدمتیں اور لوگ جس سٹرگل کے اندر وہ روح القدس کی ایک ہی نعمت کے اوپر زور دیے ہوئے ہیں، منسٹریاں بھی، چرچ بھی اور کلیسیا بھی، وہ خدا کے حضور روح القدس کی نعمت جو سی ہے وہ میریکل کی صورت میں جو ظاہر ہوتی ہے صرف اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو روح القدس ایک ایسی تحریک ہے جو خدا کے کاموں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک نعمت بخشی گئی ہے، جس کے ذریعے خدا اپنے کاموں کو اس دنیا کے اندر انجام دیتا ہے۔ اس لیے روح القدس کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کے کاموں کو جاننا ضروری ہے۔ جب ہم خدا کے عوامل، اس کے کاموں کو جانتے ہیں، تب ہم روح القدس کو بھی جان سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو جاننا ہے کہ روح القدس کی نعمت صرف اور صرف میریکلز کے اوپر ہی ٹھہر نہیں جاتی ہے، بلکہ ہر ایک شخص کی اس کی جو سی ایبلٹیز کے مطابق روح القدس کام کرتا ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ داؤد کی زندگی کے اندر بھی جو سا ہے لکھا ہے کہ جب اس کو مسح کیا گیا تھا تو خدا کا روح اس پر ٹھہر گیا تھا۔ یعنی خدا کا روح جو روح القدس ہے جو اس پر ٹھہرا ہے، خدا کے روح نے اس کے ذریعے خاص کام کیا، فتوحات اور بڑی بڑی قوموں، بڑے بڑے تکبر کو زیر کرنے کا سبب جو سا ہے خدا کا روح ٹھہرا ہے، اور اس سبب کے لیے اس نے جو سا چوائس کی ہے وہ داؤد کی گئی ہے۔ سمسون کو ہم دیکھتے ہیں، خدا نے اپنے زور، اپنے قہر شدیدہ کو اور اپنی طاقت کو جو سا نہیں ہے ایک فرد واحد کے ذریعے ظاہر کیا ہے، جو ہزاروں ہزار لوگوں کو جو سا ہے وہ تنہا جو سا ہے وہ زیر کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی تحریک کے سبب ہی سے جو سا ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کو اتنا بڑا صبر ملا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی تحریک کے سبب ہی سے ابراہیم کو اتنا بڑا ایمان اور برداشت کرنا اور خدا میں قائم رہنا جو سا ہے وہ نصیب ہوا ہے۔ خدا کے کام جو سے مختلف نوعیت کے ہیں، مختلف عوامل کے ساتھ، یہ روح القدس کی تحریک کے سبب سے ہے۔ نمبر 1 چیز کہ روح القدس حاصل کیا جاتا ہے خدا کی قربت میں، روح القدس سے حاصل کیا جاتا ہے خدا کی تابعداری میں رہتے ہوئے، روح القدس حاصل کیا جاتا ہے خدا کے حکموں کو بجا لانے میں، روح القدس حاصل ہوتا ہے مقدسوں کی رفاقت کے ذریعے۔ اور پھر خدا جب ہم خدا کے ظلم مقبول ٹھہرتے ہیں، تب خدا ہماری تمام ابیلٹیز کے ذریعے، ہماری تمام صلاحیتوں کے ذریعے روح القدس کی تحریک ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہمارے جو سے بدن کے ذریعے جو سا اس تحریک کو اس دنیا کے اندر جو سا ہے امپلیمنٹ کرتا ہے۔ وہ تحریک جو سی ہے جو خدا کی خوشنودی کی ہے وہ پھر ہمارے ذریعے کام کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں روح القدس کی تحریک کو جاننا ضروری ہے، اس کے عوامل کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس لیے آج روح القدس کے ٹاپک کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف روح القدس کو جو سا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ روح القدس کا کام صرف میریکلز کرنا ہے، روح القدس کا کام جو سا ہے خادموں کو پروموٹ کرنا ہے، روح القدس کا کام یہ ہے کہ خادم کو جو سا ہے ادنا سے اعلیٰ بنانا ہے۔
میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ جب ہم بھی خدمت کے لیے جاتے ہیں بہت سے میریکلز ہوتے ہیں، یہ روح القدس کے ذریعے، بدروہیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں، بھاگتی ہیں، یہ روح القدس کے ذریعے ہے، اور روح القدس جو سا یہ سب کچھ کام کرتا ہے۔ لیکن یہ جو سے کام ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک روح القدس ہمیں حکمت عقل دانائی نہ بخشے تب تک ہم خالی ہیں۔ ہم روح القدس کی ان نعمتوں کو حاصل کرتے چلے جائیں، جب روح القدس یہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک بڑی جو سی خوبی وہ دیتا ہے، وہ ہمیں صبر دیتا ہے، برداشت دیتا ہے، وہ بیجا لالچ کو سے نفرت کرنا سکھاتا ہے، بیجا تکبر سے نفرت کرنا سکھاتا ہے، وہ بیجا جو سا سٹینڈرڈ اور اعلیٰ معیار سے جو سا ہے نیچے کی طرف لانا سکھاتا ہے، کیونکہ روح القدس جب ملا ہے تو یسوع کنگرے سے نیچے اتر آئے، کیونکہ یہ روح القدس کی تحریک تھی۔ روح القدس کے قدرت کے سبب سے جو یسوع کے اندر سمائی ہے، یسوع کے اندر جو سا ہے وہ کام کر رہی ہے، اس سبب کو ہم دیکھیں گے کہ بشری طور پر یسوع اس دنیا کے اندر ایک کامل انسان بن کر آئے ہیں، اور انہوں نے کاملیت کی وفاداری کو جو سا ہے وہ پورا کر کے دیا ہے۔ وہ تمام جو سی وفاداری ہے جو ایک بنی نوع انسان میں ہونی چاہیے وہ پوری ہے، اس لیے وہ یسوع کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میرے کام ایسے ہیں۔ اور یسوع جب گھنٹوں گھنٹوں دعا کیا کرتا تھا تو پھر روح القدس کثرت سے کام کیا کرتا تھا، میریکلز ہوتے تھے۔ ہم رسولوں کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب زمین پر ان کو 100 گنا جو سا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے تو اس سے 100 گنا کے اندر انہوں نے بلیسنگ کو، روح القدس کو 100 گنا پایا ہے۔ اس سبب سے ہر طرح کی دنیاوی خواہشات سے، دنیا کی جو سے لالچ سے ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں تو اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جو سے لوگ ہیں وہ 10% جو سے دہ یقین دیتے ہیں، لیکن ہم جو سا ہے رسولوں کے دور میں دیکھتے ہیں تو لوگوں نے 100% تک بھی جو سا نہیں ہے خدا کے حضور پیش کیا، لکھا ہے کہ جو کچھ ان کا تھا وہ بیچ بیچ کر جو سا رسولوں کے قدموں میں لاتے تھے، اور پھر اس کو منصفانہ طور پر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس دور کے اندر 50% لوگوں نے جو سا اپنی دہ یقین جو سے خدا کے حضور چڑھائی ہے، اور اس اتنا پیسہ آنے کے باوجود جو سا ہے رسول عاجز، حلیم اور فروتن رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی روپیہ پیسہ ان کو غالب نہیں ان پر آیا، کوئی میریکلز کی نعمت ان پر جو سی ان کو تکبر میں نہیں لا سکی۔ یہ روح القدس کی تحریک ہے، اور ایک چیز کو جانا ہے، روح القدس کے کام جو سے اگر آپ ایک اچھے جو سے لکھاری ہیں تو روح القدس کی تحریک آپ کو ایک اچھے لکھاری ہونے کے ذریعے استعمال کرے گی۔ اگر آپ پڑھے لکھے شخص ہیں تو وہ روح القدس کی تحریک ہو سکتا ہے آپ کو انٹرپریٹنگ کے لیے، ٹرانسلیشنز کے لیے استعمال کرے۔ اگر آپ ایک تابعدار اور حلیمہ ہو سکتا ہے کہ روح القدس آپ کو چرچ کی ایڈمنسٹریشن میں، چرچ ورکنگ کے لیے استعمال کرے۔ اگر آپ خدا میں چلنے والے ہیں تو روح القدس آپ کو تحریک دے گا۔ روح القدس کا کام میریکلز کے علاوہ حکمت بھی دینا ہے۔ اب روح القدس عام شخص کی زندگی میں کس طرح کام کرتا ہے، اس چیز کو جاننا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ایک بات کو خاص طور پر سمجھنا ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ، میڈیسن جو کچھ بھی ہے خدا کے سبب سے، خدا نے زمین ہی سے انسان کو پیدا کیا، زمین ہی کے اندر خدا نے انسان کی اس بیماری کی شفا بھی رکھی ہے۔ ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو آپ کیلشیم کو جب استعمال کرتے ہیں تو وہ کور ہو جاتی ہے، انیمیا ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو تب آپ جو سا ہے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، سنگو بیان یا اس طرح کے مختلف جو سے انجیکشنز لگاتے ہیں، وہ کمی کو پورا کرتے ہیں۔ آئرن جو سا ہے وہ آپ کی کمی کو پورا کرتا ہے، اس لیے خدا نے تخلیق کی یہ چیزیں، اور یہ حکمت کے ذریعے ہمیں پتہ لگتی ہے۔ اب خدا کا روح کس طرح کام کرتا ہے ایک ایماندار کی شخص میں زندگی میں اور عام شخص کی زندگی میں، وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ ایک شخص اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس، اکثر میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں جی فلانے ڈاکٹر دے کول بھی گئے، سیانے دے کول بھی گئے لیکن آرام نہیں آیا، 7ویں 8ویں ڈاکٹر دے کول گئے تو ہون کتے آرام آیا۔ یعنی کتنا پیسہ، کتنی ٹریولنگ، کتنا کرم جو سب کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، لیکن ایک ایماندار شخص جب اس کنڈیشن میں گزرتا ہے تو خدا کا روح اسے ایگزیکٹ اس مقام پر لے کے جائے گا جہاں پر ڈاکٹر جو سا ہے وہ کوالیفائی ہوگا، اس کو حکمت سے خدا نے بھرا ہوا ہوگا، اور جاتے ساری جو سا ہے آپ کا علاج اور ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، پیسہ بھی بچے گا، وقت کا ضیاع بھی بچے گا۔ یعنی روح القدس ہمیں لے کر چلتا ہے ان مقاموں پر، ان راحت کے چشموں کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اس لیے روح القدس کو جانیے، روح القدس کو سمجھیے، روح القدس سے حکمت مانگیے۔ حکمتی کمی جو سی ہے وہ آپ میریکلز کر کے بھی جو سا گناہگار ٹھہرتے ہیں۔ یہودا
असकर यहूदी जो सा था वो भी उन रसूलों में शामिल था, और उसको कोई जज नहीं था कर सका कि इसके अंदर जो सी करप्शन है, कोई नहीं था जान सका कि इसके अंदर लालच है, वो क्योंकि वो रूल कुद्दस की तहरीक के सबब से उससे भी मोजे होते थे, उसके जरिए भी जो सी शिफाएं होती थी। जब यीशु भेजा करता था अपने शागिर्दों को तो ये भी जाया करता था, लेकिन वो हिकमत नहीं पा सका। और रूल कुद्दस की जो बड़ी नेमतें हैं, जो सब्र है, तसल्ली, इत्मीनान है, वो उसको वो हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, रूल कुद्दस को खुद अपने यूज के लिए इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि रूल कुद्दस की तहरीक के साथ चलिए, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी की बरकत हो, हम खुदा को जान सकें, उसकी पाकीज़गी, उसके रूह में बढ़ते चले जाएंगे। रूल कुद्दस की नेमतें आपकी एबिलिटीज़ के साथ काम करेंगी। आज हमारी एबिलिटीज़ कुछ, हम काम कुछ करना चाहते हैं, हमारी आवाज़ उस तरह गाने वाली नहीं है, तो हम जो सा नहीं है जोश में जो सा गीत गाने की कोशिश करते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो सा खुदा ने हमें एक अच्छी जो सी एजुकेशन दी है, हम मेडिकल की तरफ भाग रहे हैं। शायद खुदा का वो काम जो सब करने वाला था उसके लिए कोई शख्स मौजूद नहीं है, वो उस शख्स ने करना है जो इंटरप्रेटिंग कर सकता है। इसी तरह जो एक अच्छा जो सा राइटर है, वो जो खुश असलूबी के साथ जो सा तहरीर कर सकता है, वो बहुत सी कुतब की जो सी है ट्रांसलेशंस कर सकता है। ये तमाम चीज़ें रूल कुदस की तहरीक के साथ है। इसलिए खुदा को काम करने दें, और खुदा से कहिए हमेशा जब रूल कुदस मांगते हैं तो खुदा मुझे इस्तेमाल कर। जिस तरह खुदा ने अपने नबियों को उनको बताया नहीं है कि ये काम जो सा नहीं है, या नबियों ने डिमांड खुदा के जरूर की, खुदा ने उनकी एबिलिटीज के मुताबिक काम किया है। मूसा को अगर कौम को लेके जाने के लिए कहा है तो उसने वैसे ही काम किया है। अलीशा एलिया को खुदा ने जो से मिरेकल्स का काम दिया, उन्होंने वो काम किया है। दाऊद को जो सा है तमाम तकब्बर और घमंड में मौजूद बादशाहों को जेर करने के लिए कहा है तो उसने वैसे ही किया। अगर सुलेमान को हैकल बनाने की हिकमत दी है तो उसने वैसा ही किया है। ये तमाम बातें खुदा सिखाता है, खुदा ही बताता है, और जो सा हम बनी नो इंसान जब खुदा की ताबेदारी में आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का सबब बनते हैं। इसलिए रूल कुदस की नेमतें तरह तरह की हैं, तरह बतरह हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा से मांगिए, खुदा से मांगिए। मत ये समझिए कि आपने खुदा के रूल कुदस को हासिल करके मिरेकल्स ही करने हैं, यहाँ इसके जरिए जो सा डोनरों को इकट्ठा करना है, यहाँ इसके जरिए जो सा आलीशान जिंदगी गुजारनी है। हम इस दुनिया के अंदर एक नमक की मानद है। हमारा सबर, हमारे पास बहुत कुछ हो लेकिन हम सबर करें, ये रूल कुदस की तहरीक है। हमें बहुत से डोनर हों लेकिन हम कनायत करें वो अपने वसाइल के ऊपर, और बाकी सब चीजें बांट दें, ये रूल कुदस की तहरीक है। ये मैं नहीं, बाइबल की एक एक नविश्ते बताते हैं। हमें बड़ा आला सिफ्त हो, हमें बड़ा जो सा आला रुतबा मिले, लेकिन हम खाकसारी में हो, ये रूल कुदस बताता है। पालूस रसूल की जिंदगी को देखिए, उसको कितनी इज्जत कई जगह पर मिलती थी, उसने कपड़े चाक कर दिए कि हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। तो रूल कुदस की ये तहरीक जो सी है वो उस वक्त होती है जब हम रूल कुदस की नेमतों को जान सकते हैं। तो सबसे बड़ी उसकी नेमत ही सब्र है, बर्दाश्त है, खुदा में कायम रहना और हिकमत और फहम से बनना है। खुदा हम आप सबको बरकत दे, और खुदा से रूल कुदस को खुदा के हज़ूर दुआ कीजिए कि खुदा मुझे हिकमत दे, ताकि मैं रूल कुदस का काम जो तू अपना काम रूल कुदस के ज़रिए मुझसे करवाना चाहता है, मैं जानूँ और मैं पहचान सकूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अपने खुद मकसद खुदा को ना दीजिए, बल्कि खुदा से उस मकसद को मांगिए, और खुदा आपकी एबिलिटीज़ के मुताबिक आपको जिम्मेदारियाँ देगा। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ। आमीन।